ڈرامے کی اصطلاحیں ہیں، ایک ہے ٹریجڈی اور ایک ہے کامیڈی۔ ٹریجڈی کے لیے اردو میں لفظ ہوتا ہے المیہ، اور کامیڈی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تربیہ۔ المیہ اور تربیہ۔ زندگی دکھوں کا اور مصائب کا گھر ہے، یہ مہاتما بدھ کا کہنا ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی اور کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، آسائشیں ہیں، تو وہ خوش ہوگا، لیکن اسے کسی اور طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی۔ تو یہ انسان جو ہے کبھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں پہ اس کو جسمانی روحانی چرکے لگتے رہتے ہیں، اور وہ اس سے نبرد آزما رہتا ہے۔ تو ڈرامے کے اندر چونکہ ان کو تقدم حاصل ہے یونانیوں کو، تو انہوں نے ایک ایسی کہانی جس کے اندر زندگی کے کسی سنجیدہ عمل کی نقل کی جائے، یہ ارسطو نے اس کی تعریف کی ہے ٹریجڈی کی، کہ انسانی زندگی کے کسی سنجیدہ عمل کی نقل کو اس نے کہا ہے یہ المیہ ہے۔ اور المیہ جو ہے وہ بیانیہ کے برعکس وہ کر کے دکھایا جاتا ہے، اس کو پرفارم کرنا پڑتا ہے، اور وہ اسٹیج پر ہوتا ہے۔ ارسطو ہی نے اپنی جو اس کی کتاب ہے مشہور جس میں فن کے اوپر بات کی ہے، اس نے گوتیکا، اس میں اس نے 6 عناصر جو ہے وہ ڈرامے کے لیے ضروری قرار دی ہیں، المیہ جو ڈرامہ ہے اس کے لیے۔ پہلے نمبر پہ ہے پلاٹ، اور پھر پلاٹ 2 قسم کا ہوتا ہے، سیدھا سادہ اور پیچیدہ، یا سمپل اور کمپلیکس انگریزی میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں کردار، یہ بہت اہم ہے۔ کردار جو نقل کر رہے ہیں انسانی عمل کی، اس میں مختلف مرد کردار بھی ہوں گے، خواتین کے بھی ہوں گے، بچوں کے بھی ہوں گے، غریبوں کے بھی ہوں گے، جو بھی زندگی کا ایک رخ ہے اس کو جو بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک ہے فکری مواد، جسے کہتے ہیں تھاٹ کنٹینٹ، یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی آئیڈیا بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی فکر ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی سوچ ہوگی جس کے گرد وہ تانا بانا سارا کہانی کا بنا جائے گا، کہ اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے، بے وفائی دکھائی جا رہی ہے، یا اس میں سماجی جو بندشیں ہیں ان سے بغاوت دکھائی جا رہی ہے، وغیرہ۔ اس کے بعد جو چوتھا عنصر ہے وہ ہے زبان و بیان، یعنی ایک ہے نیریشن اور دوسرا ہے سٹائل، کہ زبان اور بیان کیسی استعمال کی جا رہی ہے، وہ آڈینس کے لائق ہے سننے کے، سمجھنے کے، یا باری بار کام استعمال الفاظ کیے جا رہے ہیں، یا ان پڑھ کے جو ڈائلاگ ہیں وہ پڑھا لکھا بول رہا ہے یا پڑھے، یہ مختلف ایک پوری ٹیکنیک ہے جس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اس کا انداز بیان، یعنی جو اس کا جو سٹائل ہے یا اسلوب جو ہے وہ اس کا بھی کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ باقاعدہ آگے تو بہت اس پہ کام بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو پانچواں ہے وہ ہے سانگ، یعنی اس میں نغمہ ہونا چاہیے، اور چھٹا ہے منظر، سینری۔ اب یہ نغمے سے ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شاید جو تمام جو مکالمے ہیں وہ نظم کے اندر ہونے چاہیے، یا کچھ قدیم ڈراموں میں ایسا ہے بھی صحیح کہ سارے کے سارے جو ہے وہ مکالمے اس کے اندر نظم کے اندر ہیں، اور پھر وہ اس کے ساتھ موسیقی بھی ہے، اور وہ اس میں چلتا ہے۔ لیکن اس کا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نغمے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کے اندر نغمگی اس حوالے سے، یعنی آئٹم کے طور پر جو اس کے اندر ڈال دی جائے، موسیقی کا اس کے اندر ہونا بھی ضروری ہے۔ اور مناظر سے مراد یہ ہے کہ اسٹیج پر جو منظر پیش کیا جائے وہ اکارڈنگ ٹو دا رائٹرز کے ول، جو وہ دکھانا چاہتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ سیٹ ڈیزائن کیا جائے، تو اسے کہا جاتا ہے المیہ۔ اور پھر اس میں ایک ایک چیز کے اوپر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ جی پلاٹ کہتے ہیں واقعات کی ترتیب کو، اس کے بعد کرداروں سے آپ سارے لوگ واقف ہیں، پھر اس کے بعد ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو فکر کام کر رہی ہوتی ہے، سوچ کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر زبان و بیان ہے جو سٹائل ہے،
اسلوب ہے وہ اس سے بھی آپ واقف ہیں. پھر اس کے بعد موسیقیت ہے، مجھے موسیقی ہے، اور پھر منظر نگاری ہے. تو یہ تو ہو گئے المیہ ڈرامہ. اس کے بعد اس کے مقابلے میں ایک اور ہے تربیہ جسے کہا جاتا ہے، اور وہ کامیڈی کا ترجمہ ہے. اور اس میں انہوں نے ارسطو نے یہ کہا ہے کہ جو اس کے یعنی انسانی عمل کی نقل کو اس نے کہا ہے یہ المیہ ہے، اور برے انسانی اعمال کی نقل جو ہے اسے اس نے کہا ہے کامیڈی. یعنی جو غیر یعنی سنجیدگی سے ہٹ کر، جو تو تربیہ وہ ہے، المیہ وہ ہے جو آپ کے یعنی خوف اور سسپینس کے ذریعے جذبات کی تطہیر کرنا، یعنی جذبات کی پاکیزگی، جس میں ڈرامہ جب ختم ہو اور اس میں انجام جو ہے وہ المیہ کے اوپر اس کا ہو، یعنی ہیرو مر جائے یا ہیروئن مر جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس پر دل پہ جو اثر پڑے، تو اس دوران جو پیغام دیا گیا ہو وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہو اور اس کو بڑے آڈینس بڑے صحیح طریقے سے لے کر جائے. لیکن جو کامیڈی ہے، کامیڈی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جو برے عمل کی نقل کو کامیڈی کہا جاتا ہے. یعنی جو سنجیدہ نہ ہو اور ہلکے پھلکے انداز میں، مزاحیہ انداز میں جو چیز پیش کی جائے، کسی لائٹر موڈ میں، کسی ایسی چیز کو، زندگی کے کسی ایسے پہلو کو جو بہت زیادہ سنجیدہ نہ ہو، اور وہ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، اس کو ہلکے پھلکے انداز میں کرداروں کے ذریعے بیان کر دینا، یہ کہلاتا ہے کامیڈی. اور اسے تربیہ اردو میں کہتے ہیں. تو اس میں بالکل جو عناصر ہیں ڈرامے کے وہ وہی رہیں گے جو ہیں، اور جو سنجیدہ ڈرامے میں ہیں یا جو المیہ میں ہیں. لیکن جو اس کا کنٹینٹ ہے، جو اس کا پلاٹ ہے، اس میں جو ڈائلاگ ہیں وہ بدل جائیں گے، اور تھیم نہیں بدلے گا. کیونکہ ہنسی خوشی میں چلتے چلتے لائٹر موڈ میں آپ کو بھی پیغام دیا جا سکتا ہے، اور بڑا اسٹرانگ پیغام جاتا ہے. مزاحیہ چیزوں کے اندر بھی آپ کو، یعنی اگر کوئی لکھنے والا قابل ہو اور ایکٹنگ کرنے والے اگر آرٹسٹ ہوں صحیح معنوں میں، تو وہ آپ کو وہ پیغام بھی بڑا لاؤڈر دیا جا سکتا ہے، اور وہ دیتے ہیں